برو اللہ اکبر یار, ایک کیس ایسا بھی تھا کہ جس میں ایک عورت اپنے دیور کے ساتھ انوالو تھی, اس کے ساری اولاد اس دیور سے تھی, ٹھیک ہے, اور بھائی کو نہیں معلوم. اور کچھ عرصے بعد جب آپس میں کھٹ پٹ ہوئی اور بھائی, چونکہ جب ساری ریلیشنز دیور کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ یعنی نیڈ نہیں پوری ہو رہی, جب ہسبینڈ کو بھی شک ہوا نا, ہسبینڈ نے چھوڑا اور پھر دیور اور ہسبینڈ دونوں مل کے نا اس کو اس پہ زیادتی کی اور نکال دیا اور بچے اپنے پاس رکھ لیے. اور دیور زیادہ وہ تھا کہ بیسیکلی بچے جو گھر پہ رہیں گے, باہر نہیں جائیں گے بچے. اور سبحان اللہ یہ گھر میں ہو رہا ہے برو. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑتے ہیں نا, وہ ایک ایک سنت کو بھی چھوڑتے ہیں, ہماری زندگی میں نا ڈسٹرکشن آنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. اور ہم دیکھیں سبحان اللہ, دیور تو دور کی بات, ابھی تو ہینڈ شیکس. یار اس دن ہمیں جو بھائی بتا رہے تھے کہ جو دوست کی بیوی ہمیں دور سے سلام نہیں کرتی, وہ باہر جا کے گوروں سے جپیاں ڈال رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں ہم جب باہر میٹنگ میں گئے, شی واز آور کولیگ, تو باہر گوروں سے اور سارا گورا وہ بھی, اور کہتے ہیں کہ میں اس کنکلوژن تک پہنچا ہوں کہ چاہے پاکستانی مرد ہو یا سی ای او ہو گورا یا کوئی بھی مرد ہو, کنکلوژن تک پہنچا. کہتا ہے ہی واز وائلڈلی 33 کنٹریز پلس. کہتے ہیں سب مردوں کی سوچ جو ہے نا وہ کی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے, گورا کہتا ہے کہ تم پاکستانی کے بڑے مزے ہیں, تو جھپیاں شپیاں ڈالتی ہیں. ہمیں کیا پتا, ہمیں کہیں کہ ہم سے سلام نہیں کرتی پاکستان میں, کلچرل اس میں, باہر آ کے دین تو ہے کوئی نہیں نا. اور یہ سب چل رہا ہے. سو کمنگ ٹو ایکسٹرا میرٹل افیئرز, بیکاز آئی ریئلی وانٹ کہ ہم ان سسٹرز کو جواب دے سکیں جن کے ہسبینڈز انوالوڈ ہیں ایکسٹرا میرٹل افیئرز, اور ان ہسبینڈز کو بھی جواب دے سکیں جن کے وائفز انوالوڈ ہیں. اللہ معاف کرے, واللہ یار اٹس اے بگ سن. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویلڈ ریزن ٹو گیٹ سپریشن. اٹس اے ویلڈ ریزن. اگر کسی خاتون کا ہسبینڈ چیٹ کر رہا ہے یا ہسبینڈ پہ خاتون چیٹ کر رہی ہے, اور یہ پکڑا جائے. اس میں ایک تھوڑا سی یہ بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اکثر لوگ بلا وجہ شک کی بنیاد پہ نا, آپ کو کوئی پروف نہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میری بیوی نے فلانے بندے سے اس طرح بات کر لی, یا میرے ہسبینڈ نے فلانی عورت سے اس طریقے سے بات کی, تو اس کا مطلب کوئی چکر ہے, اینڈ یو ہیو نو پروف. برو, اور ہم ہائپوتھیٹیکل بات نہیں کر رہے, یہ کیسز آئے ہوئے ہیں. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں کہ عورتیں کو مردوں میں شک ہے, عورتیں حالانکہ مرد تک کوئی ریلیشن نہیں ہے اور شک ہے. اور کچھ اس میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ واقعی وہ شک ٹھیک بھی ہوتا ہے, یا عورتوں کو پتہ ہی نہیں اور مرد باہر منہ مار رہا ہے. سو اٹ از ون, اگر تو پروف ہو جاتا ہے نا, اور اگر وہ بات ہے, اگر اف یو پروف اینڈ جسٹیفائڈ لاجک, تو آپ اس سے سیپریشن لے سکتے ہیں. یار نان پریکٹسنگ جو مرد ہوتا ہے یا عورت ہے, وہ ان میں غیرت پھر بھی ہوتی ہے. ہم ان کیسز پہ ذرا نہیں جا رہے کہ جن میں غیرت بالکل نہیں ہوتی. میجورٹی لوگوں میں غیرت پھر بھی ہوتی ہے. اور غیرت جو ہے نا, یہ کون سا ٹریٹ ہے؟ یہ ایک اسلامک ٹریٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ہے, ٹھیک ہے. یعنی غیرت آپ میں بہت زیادہ ہے, فطرت انٹیکٹ ہے تھوڑی. ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو نہیں ہے. یہ بڑا عجیب سا کنٹراسٹ ہے. اچھا, کچھ غیرت کلچرلی بھی آئی تھنک ہے ہمارے ابھی تک. شاید یہ والی غیرت کلچرلی ہے. برو, اپنے گاؤں میں تو پردہ ہوتا ہے اور منہ پہ چادر ڈال لو, لیکن جب دبئی جائیں گے تو برو جینز میں سیلفیاں اور برو سب کچھ جیسی یونیورسٹی سے آتی ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے شہروں سے جو خواتین آتی ہے گاؤں سے, جیسی یونیورسٹی ناسٹ آتی ہے نا, تو بالکل ہی آپ راستے میں آپ کو لگے گا انگلینڈ سے ہی ہے, اسلام آباد کی بھی لگے گی. مطلب جو ہے نا سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والذین لا یعبدون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. تین نا ایک طرح سے کبائر الاثم بتا دی ہے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما, کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے, وہ لوگ ناحق قتل نہیں کرتے, اور وہ زنا نہیں کرتے. اور ایک اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ تین ڈیڈلیسٹ اور بگیسٹ میجر سنس کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اولاد تو قتل کرنا اس ڈر سے کہ وہ ہمارے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو جائے گا, اور تیسرا پڑوسی کی وائف کے ساتھ زنا کرنا. یعنی اٹ از ون آف دا بگیسٹ سنز کہ جو شخص اس چیز میں انوالوڈ ہے, اس کے گھر پہ بیوی ہے. ایک جو انسان زنا کرتا ہے نا, جس کی شادی نہیں ہوئی, اس کو کوڑے مارنے کا گناہ ہے, مطلب اس کی جو سزا ہے. مگر اس کی شادی ہو گئی ہے, اس سے کوڑے مارنے کا نہیں ہے, اس کو رجم کرنے کا ہے. یعنی وہ اس کو زمین میں کھڈا کھودا جائے گا اور انسان کو گاڑا جائے گا اور پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کیا جائے گا. گریوٹی آف سن کا آپ کو اس طرح. اگر آج اللہ کے نبی جن سے ہم بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں وہ ہوتے, تو ایسے لوگوں کو, ایسے مرد اور خواتین کو جو باہر منہ مارتے ہیں, اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی یہ کرنے کا حکم دیتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نا جب ایک آپ کو آپ کے ایموشنز کو ڈائریکٹ کرنے کا چینل پرووائڈ کر دیتے ہیں نا, اس کے بعد بھی اگر آپ باہر منہ ماریں, یہ بہت بڑا گناہ ہے. وہی ہے نا, آپ نے جو بات کی ہے نا کہ جب آپ نے بات سٹارٹ کی تھی کہ پوری دنیا سے شرنک ہو کے جب آپ آتے ہیں نا ایک فیملی یونٹ پہ,
تو اگر یہ فیملی یونٹ خراب ہو جائے نا, اور دنیا ٹو بی ویری آنیسٹ تلی ہوئی ہے تو یار یہ مسلمان کیوں بچے ہیں اس چیز سے, ٹھیک ہے. تو یہ یار ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہے نا برو, میں یہ فیل کرتا ہوں کہ دونوں سائڈ پہ نا والا صبر کی ضرورت ہے. یعنی اگر تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا بیچ میں, وہی جیسے آپ نے بات کی تھی کہ ہسبینڈ جاتا ہے سارا دن کام کرتا ہے اور ہارڈلی ان دونوں کو موقع ملتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کا. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں, واللہ یہ میں آپ لوگوں کو بھی جو ہے سجیسٹ کروں گا. فار ایگزامپل لیٹ سے جیسے یعنی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل اگر آپ اپنی وائف سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے نا, یعنی اگر ایسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, تمہیں پسند نہیں ہے, ہو سکتا ہے تمہاری یعنی تمہاری بیوی کی کچھ عادتیں ہیں جو تمہیں پسند نہیں آ رہی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہوئی ہے. واٹ وی ہیو ٹو ڈو از, ہم کتنی بار بیٹھتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ اور یہ پوائنٹ ڈاؤن نوٹ ڈاؤن کریں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو میری کون کون سی ہیبٹس ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی. لیٹس ٹاک, آپ بھی بتائیں وہ بھی بتائیں. جب تک آپ دیکھیں کمیونیکیٹ نہیں نہ کریں گے تو یقین کریں چیزیں جو ہیں سورٹ آؤٹ نہیں ہوں گی. بالکل ایگزیکٹلی. یہ آئی تھنک یہ جو ہم پہلے بھی بات کی تھی نا کہ ہم لوگ ہمارے جو لوگ شادی کرنے لگتے ہیں تو وی ڈونٹ ہیو اینی ٹریننگ فار دیم کہ شادی کی جو تیاری کرا دیتے, لیکن وہ جو ہوتا ہے نا ویڈنگ کی تیاری ہوتی ہے, میرج کی تیاری نہیں ہوتی. اسی طرح ہمیں جب پرابلمز آتے ہیں نا میرج لائف میں تو وی ناٹ ٹرین ٹو ڈیل ود دوز پرابلمز. وی ڈونٹ ہیو دیز, آپ کہہ لیں نیگوشیشن اسکلس کہہ لیں یا کمیونیکیشن اسکلس کہہ لیں, یہ نہیں ہوتے, نہ ہسبینڈ کی طرف ہوتے نہ وائف کی طرف ہوتے. اور صرف اپنی بات یا تو کرنی آ رہی ہوتی ہے, اپنی ایکسپیکٹیشن کی ہم لے کر آئے ہوتے ہیں, ہم ڈیڑھ ایکسپیکٹیشن, اور ہم چاہ رہے ہیں دوسرا بندہ اس کے مطابق پورا کا پورا اتر جائے. جب وہ نہیں اترتا پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اینڈ سم ٹائمز یو ڈونٹ, کبھی کبھار کوئی ایک ہوتا ہے وہ پرابلم یا تو فیس کرتا رہتا ہے اور کمیونیکیٹ ہی نہیں کرتا کہ یار پتہ نہیں, اور وہ معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ دن ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے اس کے بعد. اور آئی تھنک مرد اور خواتین سے نا یہ جو چیز ہے نا کہ وائف سے پوچھنا چاہیے کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ ٹرسٹ کس پہ کرتی ہیں. اگر تو پہلے 3 لوگوں میں ہسبینڈ کا نام آتا ہے تو الحمدللہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور دوسری چیز یہ کہ زندگی میں 3 اہم مینٹورز کون ہیں آپ کی لائف میں وائف کے لیے, اگر تو اس میں سے ایک ہسبینڈ کا نام آتا ہے تو دس مینس الحمدللہ ہسبینڈ نے اچھا ریلیشن مینٹین کیا. اور اگر ہسبینڈ سے میں سوال کریں کہ آپ کو دنیا میں 3 سب سے خوبصورت خواتین کون لگتی ہیں, موسٹ بیوٹیفل وومن, موسٹ بیوٹیفل پیپل, اگر پہلے 3 میں اس کی بیوی کا نام آتا ہے نا then this means کہ الحمدللہ میرج کا ریلیشن شپ اچھا ہے. اینڈ اگر فرسٹ پہ آتا ہے تو الحمدللہ پرفیکٹ ہے, یعنی اس میں وہاں بھی آتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ کائنات کا سب سے یعنی آپ بہترین دوست کون ہے آپ کا ہسبینڈ سے. اگر ہسبینڈ کی وائف بہترین دوست نہیں ہے نا تو دس از اگین اے لٹمس ٹیسٹ کہ ہمارا تعلق اور وہ جو کمیونیکیشن ہے نا وہ اچھا نہیں ہے. سو بات یہ ہے کہ یار ہسبینڈ جو ہے نا اور وائف دونوں اس معاملے میں we shouldn't be biased, اور ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اگر کوئی ہسبینڈ باہر منہ مارتا ہے عورتوں کو کہ نہیں جی نہیں چلے جانے دیں کوئی مسئلہ نہیں, اور جب عورت منہ مارے تو طلاق دے دو, بالکل برداشت نہیں کرنا.